الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 54 سورہ القمر کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے اور اس سورت میں مکے کے کفار کو اس ہردرمی پر متنبع کیا گیا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صحیح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے فی الواقع برپا ہو سکتی ہے اور اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان کرہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا، پھر اسی وقت دونوں پھر مل گئے۔ تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ کائنات کا نظام ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، وہ دھرم بھرم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم بھرم ہونے کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اسی حد درمی پر اس صورت میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھانے سے نہیں مانتے ہیں، اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت واقعی برپا ہو جائے گی اور یہ قبروں سے نکل کر یہ محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، جو کہ طویل صورتوں میں انتہائی تفصیل سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں پر چند آیتوں میں ان تمام کے تمام اولو العزم من الرسل کے واقعات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئی ہیں۔ اور ایک ایک قوم کا قصہ پھر بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے انتہائی آسان ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور جس سے اگر کوئی سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اسی طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد مکے کے کفار کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو گے تو آخر تم کیوں سزا نہیں پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے گا، یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے کہ جس جرم پر دوسرے پکڑے گئے ہیں وہی تم کرو گے تو تمہیں نہیں پکڑا جائے گا؟ اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ پھر آخر میں کفار کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا تو بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکتے وہ برپا ہو جائے گی، مگر وہ ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر وہ ہوگا۔ تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چھٹا اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت لکھنے سے رہ نہیں گئی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم متعلق آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی
قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شق ہو گیا، یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، جو رسول کے مکذبین کے لیے اس عذاب سے شروع ہو جاتی ہے جو اس کی تکذیب پر اصرار کے نتیجے میں ان پر لازماً آتا ہے۔ قیامت کی جس گھڑی سے خبردار کیا جا رہا ہے اس کی علامت پھر بیان ہوئی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 53 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تقویت اور آپ کی قوم پر اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ عنقریب انفس اور آفاق میں اپنی بعض غیر معمولی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک نشانی چاند کے شق ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح کی نشانیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول نے ان کو اپنے معجزے کے طور پر پیش کیا، بلکہ ان کا ظہور کسی اعلان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کفار نے بہنی اسی نشانی کا مطالبہ کیا ہو جو ظاہر ہوئی، بلکہ ان کی طرف سے کسی مطالبے کے بغیر محض اس لیے بھی ان کا ظہور ہوتا ہے کہ کفار کے پیش کردہ شبہات کا ان کو جواب مل جائے۔ کفار قیامت کو جو بہت بعید از عقل چیز خیال کرتے تھے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دن بالکل درہم بھرم ہو جائے۔ پہاڑوں سے متعلق ان کا جو سوال قرآن میں نقل ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ بالکل اٹل، غیر متزلزل اور غیر فانی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شق القمر کی نشانی دکھا کر ان کو بتایا کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی، خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو، نہ خود مختار ہے، نہ غیر فانی، نہ غیر متزلزل، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ جب چاہے گا ان سب کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ مگر آگے آیت نمبر 2 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جملہ در حقیقت اس بات کی پھر صریح دلیل ہے کہ شق قمر کا یہ واقعہ مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جس سے قرآن نے عذاب اور قیامت کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ اس لیے کہ ان شق القمر کے معنی اگر یہ کیے جائے کہ چاند شق ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جملہ بالکل بے جوڑ ہو جاتا ہے۔ لہذا روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو شق القمر کا جس کے سے کہ آغاز ہوا اس صورت کا، یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا۔ قمری مہینے کی یہ 14ویں رات تھی، چاند تھوڑی دیر پہلے ابھی طلوع ہوا تھا کہ اچانک وہ شق ہوا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ ایک لہجے کے لیے لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اللہ کی یہ نشانی دیکھو اور گواہ رہو۔ قریش نے اسے جادو قرار دے کر جھٹلانے کی کوشش کی، تو قرآن نے اسی پر تبصرہ کیا کہ اس طرح کے ہر نشانی کے بارے میں یہ منکرین یہی کہیں گے کہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جادو ہونے کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی ندرت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے کرشمے ہیں جو اس سے پہلے کے جادوگر دکھاتے رہے اور جو برابر منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو لہذا یہی ہوا، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنے خواہشوں کی پیروی کی۔ یہ تکذیب کی وجہ بیان ہوئی کہ یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہو چکے ہیں، اس لیے خیال کرتے ہیں کہ جزا و سزا کو مانیں گے تو ان خواہشوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، لہذا انکار کر دیتے ہیں اور پیغمبر کو جھٹلانے کے لیے پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس وقت ان کو نہیں پکڑا اس لیے کہ ہمارے ہاں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 4 میں کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ، ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے، حکمتٌ بالغہ، نہایت دل نشین حکمت، فما تغنی النذر، مگر تنبیہات ان سرکشوں کے معاملے میں کیا کام دیں گی،
فتولی عنہم، اس لیے ان سے رخ پھیر لیں اور اس دن کا انتظار کریں، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ جس دن پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناگوار ہوگی۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اس طرح کہ قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، مہطعین الی الداع، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس وقت یہ منکر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت مشکل آیا ہے۔ اب اس سے آگے اسی استدلال کی تفصیل ہے جو پھر آیت نمبر 4 میں اجمالاً بیان ہوئی ہے، اور یہ رسول کی پھر بعثت کے بعد جزا و سزا کے ظہور کے واقعات ہیں جو تاریخی ترتیب سے پھر اب بیان کیے گئے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، تو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا، وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو عذاب اور قیامت کا خط ہو گیا ہے، اب کوئی اور چیز اسے نظر نہیں آتی، اٹھتے بیٹھتے عذاب ہی دکھائی دیتا ہے۔ فدعا ربہ، آخر انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی۔ یہ اس طوفان کی تصویر ہے جو نوح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوم پر آیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر زمین اور آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں پر اٹھا لیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے تختوں اور کیلوں کی تعبیر میں دیکھا جائے تو بڑی بلاغت ہے، یعنی جس طوفان نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، جس سے کوئی جاندار ہی بچ نہیں سکا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو بچانا چاہا ان کو میخوں سے جڑے ہوئے لکڑی کے تختوں پر بچا لیا۔ یعنی اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہے، وہ شامل حال ہو تو لکڑی کے چند تختے طوفان نوح سے بچا لیتے ہیں، اور شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑے جنگی جہاز بھی بلبلے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور مضبوط سے مضبوط بند تنکوں کی طرح سیلاب کے زد میں بہہ جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ تجری بأعیننا، جو ہماری حفاظت میں چلتی رہی، یعنی نوح علیہ السلام کی وہ کشتی، جزاء لمن کان کفر، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور اس سرگزشت کو ہم نے عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت آسان، نہایت موضوع بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اصل میں لفظ یسرنا آیا ہے، اس کے معنی محض آسان بنانے کے نہیں ہیں، بلکہ کسی چیز کو پیش نظر مقصد کے لیے موضوع بنانے اور تمام لوازم اور متعلقات سے آراستہ کر کے پوری طرح تیار کر دینے کے بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعلیم اور تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے جو تمہاری زبان میں ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے تاکہ پوری جمعیت خاطر کے ساتھ اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ اس کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے محکم بھی بنائی ہیں اور مفصل بھی، تاکہ جو مختصر باتوں سے بات کو سمجھنے کے عادی ہوں، اعجاز کے جو لوگ طالب ہوں، انہیں آسانی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور جو وضاحت چاہتے ہیں، تفصیل سے کسی چیز کو بات سمجھتے ہیں، تو ان کو ہر چیز کی تفصیل بھی مل جائے، اس تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھ لیں۔ اور پھر ایک ہی مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی مختلف صورتوں اور گناہ گو پیراوے میں بیان کیا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ لہذا اللہ کی اس عنایت
اور اس نعمت عظمت سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ اس کے بجائے عذاب کا تازیانہ تمہارے پیٹھ پر برسا دیا جائے؟ کذبت عاد، اسی طرح عاد نے بھی جھٹلایا۔ اگلی آیت میں پھر قوم عاد کا تذکرہ، فکیف کان عذابی و نذر، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نجس مستمر، ہم نے ایک اہم نحوست کے دن ان پر باد تند مسلط کر دی۔ باد تند کے لیے دیکھا جائے تو یہاں پر لفظ آیا صرصر، یہ شمال کی اس طوفانی ہوا کو کہتے ہیں جو سردیوں میں چلتی ہے۔ پہم نحوست کے دن سے مراد کوئی معین دن نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے عام اسلوب کے مطابق وقت اور زمانہ ہے۔ لہذا دوسری جگہ یہی مضمون ایام النحسات کے الفاظ میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ تصریح بھی آئی ہے کہ یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا۔ لہذا مستمر میں دیکھا جائے تو اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے آیت نمبر 20 میں بیان ہوا کہ تنزع الناس، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی، کانہم اعجاز و نخل منقعر، جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنی ہیں۔ فکیف کان عذابی و نذر، تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت آسان، نہایت موضوع بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ کذب ثمود بالنذر، ثمود نے بھی اسی تنبیہ کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، تو کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں گے۔ انا اذا لفی ضلال و سعر، اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہم فی الواقع گمراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے۔ یہ انہوں نے پیغمبر کی کہی ہوئی بات خود انہی پر الٹ دی، یعنی تم سمجھتے ہو کہ میری بات نہیں مانو گے تو گمراہی میں رہو گے اور جہنم میں پڑو گے، مگر ہم تو اس کے برخلاف یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کو رسول مان لیا تو گمراہی میں ہوں گے اور جہنم میں پڑیں گے۔ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ سیعلمون غداً، اچھا یہ کل ہی جان لیں گے من الکذاب الاشر، کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور برخود وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان الفاظ سے جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آگے کہ انا مرسل الناقۃ فتنہ، ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ لہم فرتقبہم واصطبر، تو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا ہے۔ کل شرب محتضر، اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا، یعنی ایک اونٹنی نامزد کر کے صالح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پانی کی باری ان میں اور اونٹنی میں تقسیم کر دی جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ جو باری اللہ کی نامزد کردہ اونٹنی کے لیے مقرر ہے اس میں کوئی اس سے تعرض نہ کرے۔ اگر اس طرح کی جسارت کی گئی تو ان کے لیے جسارت عذاب کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمایا کہ ان کے اندر کا سارا کھوٹ باہر آ جائے اور آشکارا ہو جائے کہ ان کی سرکشی کا پارا کتنا چڑھ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تنبیہ کے بعد کہ یہ اونٹنی عذاب الہی کا نشان ہے، ان کو غضب پہنچانے کی جسارت وہی کر سکتے تھے جن کو خود پیغمبر پر ہاتھ اٹھانے میں کوئی خوف مانے نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی قوم کی طغیان کی یہی حد ہے جس پر پہنچ جانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتی ہے۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے پھر کوئی اور چیز پھر باقی نہیں رہ جاتی۔ تو آگے ارشاد ہوا کہ فنادوا صاحبہم، اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی۔ فتعاطی فعقر، لہذا وہ بڑھا کوئی ایک سردار اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ مویشی پالنے والے بالموم اپنے گلے کی حفاظت کے لیے لکڑیوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بنا دیتے ہیں،
اس قسم کی بارش ہوا اور جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رفتہ رفتہ بالکل چورا ہو جاتی ہے۔ قوم سمود کی روندی ہوئی لاشوں کو اسی حوالے سے، اسی چورے سے پھر تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت آسان، نہایت موضوع بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی۔ الا آل لوط، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ونجیناہم بسحر، ہم نے اپنی خاص عنایت سے ان کو پچھلی رات نکال دیا۔ نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلاح دیتے ہیں جو شکر گزار رہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، مگر وہ اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دی۔ یہ عذاب کی ترغیب تھی کہ لوط علیہ السلام کی منت سماجت کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے تو ان کی آنکھیں موند دی گئی، اور جو آنکھوں کی بصیرت سے محروم تھے وہ ان کی بصیرت سے بھی محروم ہو گئے۔ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، اس کی کتاب پیدائش کے باب نمبر 9 میں، اس کے ورس نمبر 11 سے 19 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کوار توڑ ڈالے، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ فذوقوا عذابی ونذر، کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ پھر ہوا یہ کہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ فذوقوا عذابی ونذر، لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا۔ اس سے انذار کی وہ تمام نشانیاں مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں بھی ظاہر ہوئی، اور پھر ان کی پوری تفصیل بائبل میں بھی موجود ہے، اور قرآن نے بھی دوسرے مقامات پر خصوصاً سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھ چکے کہ ان کا حوالہ دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کہ کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ اکفارکم خیر من اولئکم، تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا زعم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہے جو مقابلہ کر لے گا؟ سیہزم الجمع، تو سن لو ان کا یہ جتھا عنقریب شکست کھا جائے گا۔ ویولون الدبر، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ صحیح پیشن گوئی ہے جو ہجرت سے برسوں پہلے کر دی گئی تھی، اور جس طرح کی گئی تھی حرف بر حرف اسی طرح پوری ہو گئی۔ قریش پر اتمام حجت کے بعد یہ منظر پہلی مرتبہ مارکہ بدر کے موقع پر دیکھا گیا کہ اللہ کی فوج کے مقابلے میں ان کے جتھے اس کے بعد کسی میدان میں بھی ٹھہر نہیں سکے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں نے ہر جگہ انہیں اپنی آنکھوں سے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ بل الساعۃ موعدہم، نہیں بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورے ہونے کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت کا دن ان منکروں کے لیے بڑا سخت اور بڑا ہی تلخ ہوگا۔
یعنی جس عظیمت اور پامالی کا ذکر اوپر ہوا ہے اسے تو سنت الہی کے مطابق یہ اسی دنیا میں دو چار ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا ہے۔ لیکن ان کو جو وعید سنائی جا رہی ہے اس کا ظہور کا اصلی دن قیامت کا دن ہے، جو ان کے لیے پھر بڑا کٹھن ہوگا۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ مجرم در حقیقت بڑی گمراہی میں ہے اور یقیناً دوزخ میں پڑیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ منہوں کے بل اس کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ یہ در حقیقت دیکھا جائے تو انتہائی ذلت کی تصویر ہے۔ اس سے اس صورتحال کا تصور کیا جا سکتا ہے جس سے یہ تکبر کرنے والے اپنے استکبار کی وجہ سے قیامت کے دن دو چار ہوں گے۔ ذوقوا مس سقر، اب چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ، یہ جلدی نہ مچائیں۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوگا جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، تمہارے ہم مشربوں کو ہم اس سے پہلے اسی طرح ہلاک کر چکے ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا چکی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اس کے برخلاف جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ باغوں اور نہروں کے عیش میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ، عند ملیک مقتدر، بڑے صاحب اقتدار اور بادشاہ کے حضور میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی متقیوں میں شامل فرمائے۔ اس پر یہ صورت مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔